میرے سامنے بیٹھے ہیں معروف عالم دین آغا سید جواد نقوی صاحب. ٹرمپ صاحب چاہتے کیا ہیں ہم سے؟ بار بار ٹرمپ دعوت دیتا ہے نیٹو کو، یورپ کو، فلاں کو، سارے آؤ اس میں شامل ہو، ہمارے ساتھ ختم کریں اس قضیے کو. تو پاکستان کو بھی وہ اسی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے. سمجھتے ہیں کہ سر اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے اس میں اگر خدا نہ خواستہ ایران سرنڈر کر جاتا ہے تو یہ آخری ہدف نہیں ہے، آگے بھی ہوں گے. 100% بالکل 100% ایسے وہ پاکستان تک آئیں گے. جو ملک اپنے سپریم لیڈر اور اپنی قیادت کو نہیں بچا سکا اسے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فاتح ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوچ معقول ہے اور سوال بھی بنتا ہے. کچھ لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ ایران کی بڑی حمایت کر رہے ہیں. ایران نے عراق جنگ میں کیا کیا، پھر شام میں لاکھوں لوگوں کو انڈائریکٹ جیسے مروایا، اور پھر وہ اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ ایران وہ ملک ہے جہاں سے کلبھوشن یادیو مبارک حسین پٹیل بن کر آیا پاکستان، دہشت گردی کراتا رہا. ایران کی بھارت سے قربتیں رہیں، ہم نے گوادر بندرگاہ بنائی، ایران نے چابہار بندرگاہ بنا کر بھارت کے حوالے کر دی. ایران نے ہم پر میزائل حملہ کیا، ایرانی فوج کے سربراہ نے ہمیں دھمکیاں دی، اور ایران کا ابھی تک ایک عرصے تک بلوچستان کی بدامنی میں ہاتھ رہا. کلبھوشن یادیو اور بھارت کا جو معاملہ ہے، صدام حسین والی جنگ کو دیکھیں جو 80 کی دہائی میں لڑی گئی. نہیں، آپ کی بات ساری مان لیتے جی ہیں ہاں. جو کچھ ہے، اب لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں نا اس کا کہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ ادھر سے پاکستان دشمنی میں نہیں ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں. دہشت گرد بھیجیں آپ. ایران ایک معاہدہ کرتا ہے تیل کا پاکستان سے، پاکستان چھوڑ دیتا ہے، معاہدہ نہیں. بھارت کا کوئی معاہدہ نہیں ہے لیکن تیل خریدتا ہے ایران سے. تو ظاہر ہے کہ یہاں مشکل میں پھنسا ہوا ملک ہے کہ یہ معاہدہ کر کے بھی تیل نہیں لیتے، وہ بغیر معاہدے کے ہماری دکان پہ روز آتا ہے، تیل خرید کے لے جاتا ہے. لیکن جب دکان پہ برا وقت آیا تو اس وقت ہم پاکستان کھڑا ہوا، بھارت بھاگ گیا. ان مذاکرات اور اس جنگ میں پاکستان کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر آپ کو امید تھی کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں کوئی بریک تھرو ہو جائے گا؟ ٹرمپ نے جو کہا ہے میں ختم کر دوں گا، تو وہ کوئی تکلف نہیں تھا، وہ ان کے اندر کی آواز ہے، اور صرف ٹرمپ کی نہیں ہے بلکہ یہ اسرائیل کی بھی ہے، اور اسرائیل کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو. یہ مذاکرین کہتے ہیں کہ یہ کام مولا کے لیے کر رہے ہیں. مولا نے کب کہا کہ یہ کام کریں؟ جو کام مولا نے کہے وہ کریں. من گھڑت چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. سر کیا ہے فار ایگزامپل آپ نے من گھڑت چیزیں سنی مذاکرین جن کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے؟ یعنی جیسے غلو ہے، غالی، جیسے مولا علی کو یا اہل البیت کو اللہ کا درجہ دینا. نعوذ باللہ. اپنے آپ کو زنجیریں مارنا، کوئلوں پر جلتے کوئلوں پر چلنا، کیا یہ جائز ہے؟ اس کی بنیاد عقیدت ہے، اس کی بنیاد کوئی شرعی جواز یا عدم جواز نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان سے بھی جا کر پوچھیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں دلیل ہے ہمارے پاس. اتنا بتائیے گا کہ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، جلتے کوئلوں پر چلنا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا یہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اہل بیت ان کی اجازت دیتی ہے؟ جو لوگ کرتے ہیں نا وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن نے ہمیں کہا ہے یا نبی علیہ السلام نے کہا ہے یا اہل البیت نے کہا ہے. کوئی چیز ایسی کی جا سکتی ہے جس کی اللہ رسول اگر تو وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہو نا تو پھر تو ہم یہ کہیں کہ قرآن میں تو نہیں ہے. جواد نقوی صاحب سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، کوئلوں پر چڑھنا یا اپنے آپ سے خون نکالنا، یہ جائز ہے؟ دیکھیں جہاں آپ کو شریعت نے روک دیا ہے وہ رکنا چاہیے. آپ کو خون نکالنے سے روکا ہے، زنجیر، خون، کوئی بھی خون نکالنا کسی بھی ذریعے سے یہ روکا ہے. ماتم سے نہیں روکا کسی جگہ، رونے سے نہیں روکا کسی جگہ. پیٹنا یہ کیسا ہے؟ خود کیا اس طرح کا ماتم جس طرح میں نے کیا، میں ابھی بھی کرتا ہوں. اور کس طرح؟ یعنی